آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک لمحہ ایسا آیا، اور وہ لمحہ احد کا دن تھا، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا، اور صحیح بخاری نے اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو پتھر لگے اور نیزوں سے حملے ہوئے میدان احد میں، تو آپ کے دندان مبارک کا ایک کونا شہید ہو گیا، آپ کے چہرہ اقدس زخمی ہو گیا، خون مبارک بہہ نکلا، اور ایک وقت کے لیے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ لمحہ صحابہ کرام پر بڑا شاک تھا، ناقابل برداشت لمحات تھے، ناقابل تصور کیفیات تھیں۔ ان لمحات میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا قالو لو دعوت علیہم یا رسول اللہ، ظلم کی انتہا کر دی ہے آقا آپ کی ذات پر، ستم کی، مصائب و آلام کی، جفاکاری کی انتہا ہو گئی ہے، آقا اگر آپ چاہیں تو انہیں بد دعا کریں۔ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، وفی روایت اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ یہ واقعہ طائف کی دعوت کے سفر کے حوالے سے بھی کتب میں مروی ہے، اور یوم احد کے حوالے سے بھی اختلاف الفاظ کے ساتھ ایک جیسا مضمون۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو، اس لیے کہ میں لوگوں کو رحمت سے محروم کرنے والا بن کے مبعوث نہیں ہوا، بلکہ میں تو ایک ایسا داعی خیر کی طرف، فلاح کی طرف، اخلاق کی طرف، نیکی کی طرف، احسان کی طرف ایک ایسا دعوت دینے والا بن کے مبعوث ہوا ہوں کہ جو سر تا پا ہر اپنے پرائے کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے دست یکدست اٹھائے اور عرض کیا، باری تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اور دوسری روایت میں عرض کیا، باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میری حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، میں ان کا کتنا ہمدرد اور بے خواہ ہوں اس سے واقف نہیں ہیں، میں ان کی خیر و فلاح کتنی چاہتا ہوں یہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں، ناسمجھ لوگ ہیں تو انہیں معاف کر دے۔ اس پر ایک خاص روایت عرض کر رہا ہوں، جسے قاضی ایاز نے الشفا میں روایت کیا، اور امام سیوطی نے المناہل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس مقام پر یہ ذکر کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آقا، آپ کی عظمت اخلاق پر قربان ہو جائیں، آپ کی شفقت و رحمت کی عظمت پہ قربان ہو جائیں، آپ کے اسوہ حسنہ پہ قربان ہو جائیں، اپنی بے وفا جفاکار قوم پر بھی رحمت و شفقت کے اس خوبصورت انداز پر قربان ہو جائیں میرے ماں باپ یا رسول اللہ۔ عرض کیا، لقد دعا نوح علی قومہ، ایسی مشکل کی گھڑیاں نوح علیہ السلام پر بھی آئی تھیں، جب آپ کشتی بنا کے قوم کو چھوڑ کے روانہ ہو گئے تھے، جب شدائد، مصائب، آلام، جفاکاری نوح علیہ السلام کی قوم کی انتہا پہ پہنچی، حالانکہ ان پر حملے نہ ہوئے تھے، آپ کے جسد اقدس پہ تو حملے بھی ہوئے، آپ زخم دریدہ بھی ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا تھا ان حالات میں، باری تعالیٰ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باری تعالیٰ ان ظالموں کافروں نے ظلم اور جفاکاری کی حد کر دی ہے، اب ان پر وہ عذاب بھیج کہ کفار یعنی کافروں کا ایک گھر اور ایک جان بھی زمین پر زندہ نہ بچے۔ تو نوح علیہ السلام نے تو یہ بد دعا کی تھی، لیکن اے آقا، اے ہمارے مولا، اے رؤوف رحیم کریم تاجدار کائنات، اے رحمت للعالمین، قربان جائیں آپ کی عظمت رحمت و شفقت پر، قربان جائیں آپ کی عظمت صبر و استقامت پر، اور قربان جائیں آپ کی وسعت ظرفی اور وسعت رحمت پر کہ آپ پر اس سے بھی زیادہ کڑا وقت آیا۔ اگر آپ بد دعا کر دیتے، وَلَوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَا، جو کچھ مکہ میں آپ کے ساتھ 23 برس تک ہوتا رہا، جو کچھ بدر میں آپ کے ساتھ ہوا، جو کچھ احد میں آپ کے ساتھ ہوا، اگر آپ بد دعا کر دیتے، لَحَلَقْنَا مَنْ عِنْدَ آخِرِنَا،
ہماری اس دنیا کی آخری زمانے تک بھی ہماری نسلوں میں سے جو فرد ہوتا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر پتھر رکھے گئے، آپ کے سامنے آئے تو پتھروں نیزوں سے آپ کا چہرہ اقدس زخمی کیا گیا، آپ کے خون بہائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، جفا کاری اور ظلم کاری کی انتہا کر دی۔ فَأَبَيْتَ أَن تَقُولَ إِلَّا خَيْرًا، مگر آقا آپ نے ان کے حق میں خیر، محبت اور رحمت اور شفقت اور مغفرت کے کلمہ کے سوا کوئی کلمہ زبان پہ نہ لائے، اور یہی کہتے رہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری اس قوم کو ہدایت دے دے، معاف کر دے، یہ میری حقیقت کو، میری رحمت کو، میری خیر خواہی کو، میری شفقت کو، میری عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں، تو انہیں معاف کر دے۔ اب یہاں 4 نکتے قابل توجہ ہیں آقا علیہ السلام کے ان کلمات میں۔ جب ظلم ہوا، جفاکاری ہوئی، دست درازی ہوئی اور انتہا ہو گئی مصائب و آلام کی، تو آقا علیہ السلام محض صبر بھی کر سکتے تھے۔ میلاد پاک کی آج کی رات میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرنے والوں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنے گھروں میں آج کی رات اسوہ مصطفیٰ کا پیغام سننے والوں اور پاکستان کے کروڑوں باسیوں، بڑی توجہ کے ساتھ ہم جس نبی آخر الزمان، جس آقا رحمت للعالمین، جس سید الرسل خاتم النبیین کا کلمہ پڑھتے اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، آئیے ہم آج کی رات غور کریں کہ ان کا اسوہ کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی زندگی کیا تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا طرز معاشرت کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، اور ہم کوشش کریں آپ سے محبت اور غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کے طرز عمل اور اسوہ حسنہ کا عکس ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ اگر اس کا ہلکا سا عکس ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اس ملک سے شر کا خاتمہ ہو اور خیر کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ 4 چیزیں آپ کے اس کلام میں واضح ہیں کہ آپ اتنے مظالم اور مصائب کے باوجود صبر بھی کر سکتے تھے، خاموش رہتے، صبر کرتے، خاموش رہتے، لیکن آپ خاموش نہیں رہے، بلکہ بولے اور ان کی معافی اور بخشش کے لیے بولے۔ آپ ان کے لیے بد دعا بھی کر سکتے تھے، دوسری بات بد دعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہم اغفر لکم۔ پھر صرف دعا ہی کر دیتے کہ باری تعالیٰ انہیں معاف کر دے، انہیں ہدایت دے دے، نہیں، آپ کی شفقت اور رحمت اور محبت کی انتہا ہے، انسانی عقل اس کا تصور کرنے سے بھی قاصر ہے۔ نہ صرف دعا کی، ہدایت کی، مغفرت کی، بلکہ یہ کہہ کر دعا کی اللہم اغفر لقومی، باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے، ان کو معاف کر دے۔ وہ جو پتھر مار رہے ہیں، وہ جو نیزے سے زخمی کر رہے ہیں، وہ جو تیروں کی بارش کر رہے ہیں، وہ جو آقا علیہ السلام کی جان کے در پہ ہیں، ان کو ان سارے مظالم کے باوجود یہ کہہ کر دعا دے رہے ہیں باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے، ان کو معاف کر دے، ہدایت دے دے۔ اور پھر بات یہاں تک بھی نہیں، ان کی طرف سے معذرت بھی از خود ان کے کہے بغیر قبول کر کے اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں فإنہم لا یعلمون، باری تعالیٰ انہیں اس لیے معاف کر دے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مغالطے میں ہیں، بدگمانی میں ہیں، بد عقیدگی میں ہیں، اس لیے بد زبان ہیں، اس لیے بد عمل ہیں، اس لیے بد عقیدہ ہیں، اگر مجھے پہچانتے تو ایسا نہ کہتے، ایسا نہ کرتے۔ تو معذرت بھی ان کی اپنی طرف سے بیان فرما رہے ہیں۔ ایسا اخلاق انسانی تاریخ میں کسی شخص میں نہ ہوا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔